السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کسی اور کنٹری میں کام کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، چاہے آپ کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے یا انڈیا سے ہے یا پاکستان سے ہے۔ اگر آپ اپنی بقیہ زندگی خوشگوار گزارنا چاہتے ہیں اور ابھی آپ کسی دوسرے کنٹری میں کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، تو یہ کام کرنے کے غرض سے تو سب سے پہلا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی میری انکم ہو جائے اور میری معیشت بہتر ہو جائے، اچھا روزگار کما سکوں، اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل ان کے لیے بنا سکوں، اپنے والدین کا سہارا بن سکوں۔ سب سے بنیادی مقصد کسی اور کنٹری میں کام کرنے کا یا جانے کا یہی ہوتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں جب آپ کا مقصد ہوگا تو اپنے مقصد پہ آپ فوکس کریں گے، وہی آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کامیابی اس میں حاصل کر سکیں گے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی دوسرے کنٹری میں جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے، کیونکہ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں، اور اپنے خاندان کی شادی یا کسی غمی کے موقع پر آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ شریک ہو پائیں اور آپ کو موقع نہیں ملتا۔ تو آپ نے جب کسی اور کنٹری میں جانا ہے تو اپنا وقت جو ہے یہ ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اگر آپ کی جاب 8 گھنٹے ہے تو آپ کو اگر اوور ٹائم کا موقع نہیں مل رہا تو آپ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ کوئی آن لائن کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آن لائن کام سیکھنا شروع کر دیں۔ جب آپ سیکھنا شروع کر دیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ وہ کام اسٹارٹ کر لیں گے، اس سے بھی آپ کو ارننگ ہوگی، تو ڈبل جو ہے نا پیسے آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پانچواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا پیسہ کم خرچ کرنا ہے، اپنے پیسے کو بچانا ہے، اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا، فضول کوئی ایسی چیز نہیں لینی جو آپ کے لیے فی الحال فائدہ مند نہیں ہے، اور گھر والوں کو بھی بتا دینا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم باہر جاب کر رہے ہوتے ہیں یا باہر بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے گھر والوں کو وہ کھلا خرچہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور گھر والے بھی ان پیسوں کو بچاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی فضول خرچیاں شروع کر دیتے ہیں، جو چیز لینے کی نہیں ہوتی وہ بھی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا گھر والا یا بھائی یا والد یا کوئی بھی، وہ تو باہر ہمارے لیے کما رہا ہے، وہ کما کس لیے رہا ہے تاکہ ہم کھلا خرچ کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کے اپنے پیسے کو آپ یوٹیلائز کریں، اپنا پیسہ حتی الامکان بچائیں، یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو اپنا پیسہ بچایا ہے، آپ نے جو اپنے پیسے کو جمع کیا ہے، اس سے کوئی ایسٹ خرید لیں، کوئی پراپرٹی خرید لیں، کوئی ایسی چیز خرید لیں جو مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکے۔ یہ بہت زبردست فارمولہ ہے۔ جب آپ نے اپنا ایسٹ بنانا شروع کر دیا ہوگا تو آپ باہر کنٹری میں جتنے بھی عرصہ رہ کے آئیں، تو جب آپ اپنے وطن پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش جہاں کے آپ رہائشی ہیں واپس آئیں گے تو آپ کو کسی قسم کی ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو دوسرے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، کہ ساری زندگی وہ باہر گزار کے آتے ہیں، جب آتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت مشکل مراحل ہوتے ہیں، جو آخری زندگی ہوتی ہے وہ ان کی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ اگر آپ سعودیہ میں کام کرتے ہیں، اگر آپ مکہ سے نزدیک ہیں یا کسی اور شہر میں ہیں، تو کوشش کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ عمرہ کرنے لازمی جائیں۔ جتنا زیادہ عمرہ کیا جاتا ہے یہ آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اس کے ثمرات بھی آپ کو ملیں گے، اس کے بہت زیادہ ثمرات بھی ملیں گے، اور آپ کی زندگی بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ حرم سے نزدیک ہیں تو کوشش کریں کہ آپ حرم میں نماز پڑھیں، کیونکہ حرم میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ اور اگر آپ مسجد نبوی میں وہاں مدینہ منورہ میں جاب ہے آپ کی،
تو مسجد نبوی جو حرم کے حدود ہے وہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ مکہ میں حرم کے حدود کے اندر ہیں تو ایک اگر ریال آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ مدینہ میں ہیں اور حرم کے حدود میں ہیں تو آپ کو 1 ریال کا ثواب 50,000 ریال کے بقدر ملے گا۔ یہ وقت آپ کے لیے غنیمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور ان باتوں پہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہیں تو اپنے حساب سے خرچ کرتے رہیں اللہ کی راہ میں، اور نماز بھی پڑھیں اور کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا تلاوت بھی کریں۔ اس سے آپ کی زندگی میں ایک ولولہ انگیز تبدیلی آئے گی جو آپ کے مستقبل کو سنوار دے گی۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ان 7 یا 8 باتوں پر عمل کر لیا، جب آپ اپنے وطن واپس لوٹیں گے یقین کریں کہ آپ کی زندگی بھی بدل چکی ہوگی، اور آپ کے پاس جو ایسٹ جمع ہوگا اس ایسٹ کو آپ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے آپ اس سے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں، بقیہ زندگی آپ کی اچھے سے گزرے گی۔ پردیس میں رہنے والے جتنے بھی بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔